درویش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین مبین کے بہت ہی بڑے خدمت گزار، بے شک، جنہیں اللہ رب العزت نے بڑی محمود زندگی عطا فرمائی، بڑی مبارک زندگی عطا فرمائی، جو بلا شک و شبہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ پیدائشی ولی ہیں، بے شک، بے شک، اور سبحان اللہ، بچپن سے لے کے زندگی کی آخری سانس تک انہوں نے اپنے پاک پروردگار کو یاد رکھا، اور اس یاد کو انہوں نے پوری دنیا میں پھیلایا، بے شک، اور صرف پھیلایا نہیں بلکہ اس یاد کو تو انہوں نے اس طرح استوار کر دیا اور مضبوط کر دیا کہ ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی سینکڑوں ہزاروں مراکز ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت کے ذکر کا اجرا ہو چکا ہے۔ بے شک، پوری دنیا میں ان کے نیاز مند ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور خاص طور پر ان کو اللہ رب العزت کے گھر بنانے اور تعلیمی مراکز اور دینی مراکز قائم کرنے کی جو توفیق نصیب ہوئی ہے وہ اس دور میں شاید ہی کسی اور شخصیت کو نصیب ہوئی ہو۔ بے شک، قبلہ حضرت قاضی محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتوں میں سے ایک شخصیت یہ قاضی کمال الدین ہیں جو کہ یمن کے قاضی تھے۔ پھر ان کی اولاد جو ہے یہ بر صغیر میں بھی تشریف لائی۔ بر صغیر میں جو جس طرح سادات کی خدمات بہت زیادہ ہیں، اس طرح آپ دیکھیں تو بر صغیر میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد کے بھی بہت سے نام و نشان ملیں گے اور ان کی بہت سی خدمات ہیں، بے شک، اور آپ کی اولاد پاک میں بھی بر صغیر میں جو لوگ تشریف لائے ان میں سے بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد نے بھی دین مبین کی بڑی خدمات انجام دی۔ جو بڑے سلاسل ہیں ان میں سے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد ہیں، اور مولانا روم یہ بھی صدیقی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد ہیں۔ جس طرح حضرت غوث پاک، خواجہ غریب نواز، حضرت بہاؤالدین نقشبند اور ابو الحسن شاذلی یہ سادات میں سے ہیں، ان کے سلاسل ہیں۔ اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق کی اولاد کے بھی سلاسل جاری اور سبحان بڑے اللہ، سلاسل ہیں۔ ان بزرگوں میں سے جو کشمیر میں تشریف لائے ان میں ایک بڑی اہم شخصیت قاضی فتح اللہ کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو کہ مغلیہ دور میں ہے، اور وہ میرپور کے قاضی تھے، بلکہ ایک روایت کے مطابق میرپور کی بنیاد ہی آپ نے رکھی ہے، بے شک، اور ان کی شخصیت بڑی والا توار شخصیت تھی، بڑی علمی شخصیت تھی، یہی ان کا مزار شریف تھا۔ حج صاحب کا تعلق ایک گاؤں مضافات میرپور میں چیچیاں شریف اسے کہتے تھے، وہاں تھا، وہ منگلا ڈیم کے اس میں زد میں آ گیا۔ تو آپ کے والد گرامی حضرت سلطان عالم جو کہ بہت بڑے اپنے وقت کے عالی مرتبہ اولیاء میں سے تھے، جب آپ کی پیدائش کا وقت تھا تو حضرت سلطان عالم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بشارت دی تھی کہ ایک بڑی سعید روح ہمارے گھر میں آنے والی، ماشاء اور اللہ، ان کا فیض جو ہے وہ باولی شریف، اگر آپ جائیں تو باولی شریف تو آپ کے بالکل، علاقے کے بالکل سرائے عالمگیر ہے، بالکل، تو حضرت سلطان عالم کی تربیت کا سلسلہ اور فیض کا سلسلہ باولی شریف سے ہے، نقشبندی خاندان میں۔ تو پھر ان کی رحلت جلدی ہو گئی، آپ اس وقت 13 سال کے تھے، اور پھر آپ نے بھی باولی شریف کے خلفاء سے فیض حاصل کیا اور تربیت حاصل کی، اور پھر کالا دیو شریف جو جہلم کے ساتھ ہے وہاں پہ آپ نے اپنے فیض کا اجرا کیا، اپنے جد امجد اپنے والد گرامی کا مزار بھی آپ نے وہیں پہ منتقل کروایا، اور پھر آپ کی شخصیت میں ایک تو علم آپ نے کمال درجے کا حاصل کیا، پھر زہد، تقویٰ، خلق، رفتہ رفتہ جو ہے وہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ توجہات کا مرکز بنتی چلی گئی۔
لیکن بہت طبیعت میں بے رعائی تھی، نام و نمود کوئی نہیں تھا، خاموشی تھی، اور اپنے کاموں میں آپ امکانی حد تک خفا رکھتے تھے، اور آپ کے جو نیاز مند تھے وہ بہت ان میں خلق، تربیت، وقت کے اچھے علماء اپنے مریدین کی تربیت پہ بہت توجہ دیا کرتے تھے، اور بہت سے، میں بیرا شریف پڑھتا تھا تو ہمارے بہت سے ہمارے کلاس فیلو بھی اور ہمارے بیرا شریف کے بہت سارے دوستوں میں جو ذکر ہوتا تو وہ حضرت صاحب کا بڑا ذکر ہوتا تھا، اور سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں حضرت صاحب نے فرمایا کہ جا کے بیرا شریف میں تعلیم حاصل کرو۔ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا ایک بڑا تعلق خاطر تھا اور بہت زیادہ ان کا رابطہ تھا۔ پھر حضرت صاحب جو ہیں وہ کوٹلی شریف، وہاں پہ آپ نے قیام کیا، اپنے جد اعلیٰ کا قاضی فتح اللہ کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی آپ نے وہیں پہ بنوایا، اور پھر وہاں سے آپ کی خدمات کا سلسلہ جاری ہوا۔ جیسا کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا، وہاں پہ بعض طاقتیں خاص طور پر قادیانی یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس علاقے کو اپنا مرکز بنا لیں، اور ضلع پونچھ کو وہ یہ چاہتے تھے پارٹیشن سے پہلے بھی اور پھر بعد میں بھی کہ اس علاقے میں ان کی جڑیں بن جائیں، اور ایک ایسا علاقہ ہو جہاں پہ کہ ان کی اکثریت ہو، چھاپ ہو، اس طرح کا وہ یہ چاہتے تھے۔ ہر اپنا مکتبہ فکر ہے، کوئی بھی ہو وہ کوشش جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس وقت جو کوٹلی کا علاقہ تھا اس میں کوئی تعلیم کی صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، دشوار گزار علاقہ تھا۔ اب بھی وہاں جائیں تو تھوڑی سی دقت تو ہوتی ہے، اگرچہ اب کئی اطراف سے اچھے راستے ہیں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ ایک پہاڑی مقام ہے، تو تعلیم ہر اعتبار سے وہ لوگ پیچھے تھے، دینی تعلیم کے اعتبار سے تو وہ بہت ہی پیچھے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات کسی کا اگر وفات ہو جاتی تو 3 دن تک وہ میسج بھیجتے تھے میرپور میں، یا کسی کو بھیجتے تھے کہ وہاں سے جائیں اور کسی صاحب کو لے آئیں جو جنازہ پڑھائے، تو 3 دن جنازہ نہیں ہوتا تھا۔ ٹھنڈا علاقہ تھا تو میت تو رہتی بھی تھی، اور پھر تب جا کے جنازہ ہوتا۔ تو ایسے میں ایک جو درویش بیٹھ جاتے ہیں، درویشوں کا بیٹھنا بھی ایک راز ہوتا ہے۔ بے شک عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ درویش اس جگہ پہ بیٹھتے ہیں جہاں رونق کم ہوتی ہے، بھیڑ بھاڑ کم ہوتی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا سے یا اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں القاء ہوتا ہے، وہ ایک نئی دنیا آباد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، بے شک وہ ایک نیا معاشرہ بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ ایک نیا تمدن بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اور حضرت صاحب اس ویرانے میں سن 60 میں کیا میرپور سے کوٹلی جانے کی صورتحال ہوگی، بالکل، اور کیا اس وقت صورتحال، جیسے میں نے مذہبی بتائی بھی، لیکن حضرت صاحب بیٹھے وہاں پہ، اور کوئی آپ کے پاس بظاہر وہ وسائل بھی نہیں تھے، جمع کرنے کی طرف دھیان بھی نہیں تھا، لیکن وہ پتہ نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں پہ کوئی راز تھا جو کہ اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ اسباب پیدا کیے۔ پھر آپ نے اس مسجد شریف کو بنایا جہاں پہ تھے آپ، مزار شریف بنایا، اور پھر آپ نے وہ مسجدیں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے تعمیر کرنی شروع کی۔ اور پچھلے ہفتے ایک نشست میں بتایا گیا کہ 1100 ایسی مسجدیں ہیں جو حضرت صاحب کے دائرے میں، ان میں سے بعض مسجدیں ایسی ہیں جن کی 100% تعمیر آپ نے خود کروائی ہے، بے شک کچھ ایسی ہیں جس میں آپ نے حصہ ڈالا ہے اور علاقے کے لوگوں نے بھی حصہ ڈالا ہے، کچھ ایسی ہیں جو کہ علاقے کے لوگوں نے آپ کی منظوری سے بنائی۔ لیکن جتنی بھی مسجدیں ہیں حضرت صاحب نے ہی اس کا نقشہ بنایا، حضرت صاحب ہی میں باہر بھیجتے تھے، حضرت صاحب ہی کام کرنے والے لوگ بھیجتے تھے، اور وہ حضرت صاحب کو مکمل طور پہ آگاہ رکھتے تھے، اور ایک ایک چیز اس کی جو ہے وہ آپ کے حکم سے ہوتی تھی کہ یہ اس طرح نقشہ بنانا ہے، ایسا بنانا ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ آپ جائیں، حضرت صاحب نے تو پھر بعد میں بہت باہر آنا جانا ترک کر دیا اور وہیں پہ ان کا ڈیرا تھا، بلکہ وہ اپنے حجرے سے ہی صرف نماز پنجگانہ کے لیے باہر تشریف لایا کرتے تھے، یا جمعے کے لیے آپ تشریف لاتے تو پھر اس کے بعد صحن میں سارے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، آپ وہاں نشست پہ تھوڑی دیر کے لیے تشریف فرما ہوتے اور دعا فرماتے، اور بس یہی ان کے معمولات تھے۔ اپنے حجرے میں رہتے تھے، ذکر کرتے، اور ہمیشہ روزے سے رہتے، ہمیشہ شب بیداری ان کا معمول تھا۔ وہاں پہ حاضری کا موقع ملتا تو ایک درویش تہجد کے وقت آیا کرتے تھے کہ میں فلاں مسجد کا امام ہوں اور میری حاضری تہجد کے وقت ہوتی ہے،
اور हज साहब उनको कुछ फिर हुक्म फरमाया करते थे। ज़ाहिर है कि इलाके के मामलात, मस्जिदों के मामलात, कुछ लोगों को हाजिरी होती थी, एक तबका जो वहाँ पे मौजूद होता था, लेकिन एक एक चीज़ से वो खुद वाकिफ़ होते थे। एक एक मस्जिद को उन्होंने बनाया, और जिस वक्त मैं हाजिर हुआ तो उस वक्त 600 के करीब मस्जिदें थी, और उसमें से कहा गया कि 100 से ज़्यादा ऐसी मस्जिदें हैं जिनमें के कुरान पाक के हिफ्ज़ के मदारस भी हैं। और फिर उसी ज़माने में दरस निज़ामी की क्लासों का इजरा भी हो चुका था। और उस वक्त, अब मैं तो अरसा हो गया उस राब्ते में नहीं हूँ, उस वक्त रवात के करीब कोई बड़ा एक दारुल भी बनाने की तैयारी थी कि वहाँ पे दारुल बनाना है, और कई इस तरह का ये था कि अब मदारस भी बनाए जाएंगे। लेकिन उस ज़माने में आप ये देखें कि हज साहब ने उसको मदीनातुल मसाजिद बना दिया, और मस्जिदें भी ऐसी खूबसूरत, उनमें जो सामान इस्तेमाल हुआ है वो बहुत मेयारी, उनके जो नक्शे हैं वो बड़े दीदा से मुनफरिद, और वो बिल्डिंगें जो है वो दूर से देखें तो पूरे मोहल्ले में सबसे जो नुमाया और खूबसूरत चीज़ है वो हज साहब की बनाई हुई मस्जिद है। बेशक सबसे ज़्यादा, जितना भी जिस किस्म की लोकेशन में वो इलाका है, जैसे वहाँ पे तर्ज बूदोबाश है, हज़रत साहब की मस्जिदें जो हैं वो उससे कहीं ज़्यादा जो है वो आली मर्तबत है। और वो आप ये देखें कि ये बज़ाहिर ये कोई छोटा काम तो नहीं है, इतनी तादाद में मस्जिदें बनाना। जिस जगह पे जिस तरह की मस्जिद होती है, जैसी वहाँ से तालीम व तरबियत होती है, वो पूरा इलाका जो है वो उसी रंग में रंगा जाता है। हमने देखा है कि जहाँ पे जैसे लोग बैठते हैं फिर उसी तरह का एक माहौल हो जाता है। तो आप वो मीरपुर से जाएं तो जाते ही तबीयत पे एक बशाशत तारी हो जाती है। कोटली की वादी में जब गाड़ी दाखिल होती है, गाड़ी पहाड़ी इलाके कहीं ऊंची कहीं नीची, तो दूर से नजर पड़ती है तो तबीयत पे एक अजीब सा फरद सा तारी हो जाती है। यूं महसूस होता है जैसे आदमी कहीं जन्नतुल फिरदौस में, वो मस्जिद भी अल फिरदौस ही है और इसमें एक नाम भी जो है वो बड़ा है। यूं ही उस वादी में महसूस होता है, ऐसे खूबसूरत गुंबद और थोड़े थोड़े फासले से नजर आ रहे होते हैं कि इंसान महसूस करता है कि खुद को किसी बहुत ही पाकीज़ा माहौल में, ऐसे महसूस होता है जैसे जन्नत का माहौल है। जन्नत का माहौल भी यकीनन जो है उसकी छाप है। जब अल्लाह का एक जन्नती बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है तो यकीनन उस माहौल की छाप उस पूरे मुआशरे पे। और जो लोग वहाँ पे आया करते थे, ये नहीं कि मैंने देखा कि बड़े बड़े अजल उलमा, हजरत साहब के बड़ी एक शख्सियत हमारे मौलाना मोहम्मद अमीन साहब फैसलाबाद के, वो हजरत साहब के खुलफा में से हैं। और मौलाना हबीबुल्लाह सराय आलमगीर वाले, उनकी खिदमत में कई दफ़ा हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ, वो उनके खुलफा में से, उनके बड़े मुकर्रम मुरीदों में से। इसी तरह जलालुद्दीन कादरी और उनके भाई मुफ्ती अब्दुल अलीम जो कालादेव शरीफ के मुफ्ती हैं, और गुलाम नक्शबंद जो कि जिनका मिज़ार शरीफ पाकपतन शरीफ में है, बड़े वो आली मर्तबत जो हैं वो बुजुर्ग और दरवेश। तो उनकी खिदमत में आने वाले लोग, वहाँ जाके महसूस हो जाता था कि सारे मामूलात बड़े पाकीज़ा। जो लोग वहाँ पे हाजिर होते थे, आम तौर पर जो लोग दूर से जाते थे तो उनकी ख्वाहिश होती थी कि वो कुछ देर ठहरे। और हज साहब की भी तबीयत ये थी कि लोग आएँ, क़याम करें, और अगरचे वो किसी से बिलमुशाफा गुफ्तगू नहीं करते थे, लेकिन आने वालों की तरबियत का पूरा एहतमाम वहाँ पे होता था। हज़रत साहब की तरफ से मुसलसल उन्हें मैसेज आते रहते थे और आकाम आते रहते थे कि आपने फलां जगह क़याम करें, आप फलां काम करें, आप फलां चीज़ पढ़ें। तो जो आदमी भी वहाँ पे होता था, यूँ महसूस होता था कि वो हज़रत साहब की बिल्कुल लम्हा लम्हा निगरानी में, और उनके ख्यालात तक जो हैं वो किसी रेडियाई राब्ते से हज़रत साहब तक पहुँचते। और वाकई मैंने खुद, मुझे बहुत से तजर्बे हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कश्फ़े सरी की दौलत अता की हुई थी। और एक एक लम्हा जो है, जो शख्स वहाँ पे ठहरता था उनकी नज़र होती थी। मैं अभी दोस्तों को बता रहा था कि मेरा ये, जब मैं पहली दफ़ा वहाँ हाजिर हुआ तो ये था कि साहब ने मस्जिदें बनाई हुई थी, कुछ दूर थी, कोई एक तता पानी में भी मस्जिद थी, और मुख्तलिफ फिर वो जो मेहमान आते थे उनको हर रोज़ इशराक के वक्त वो कहते थे चले आज आप फलां मस्जिद शरीफ की ज़ियारत कराएं। और मस्जिद का वहाँ बड़ा एहतराम से नाम लिया जाता था, ये नहीं फलां मस्जिद देगा, नहीं, फलां मस्जिद शरीफ है उसकी ज़ियारत करके आए। जी, अल्लाह का घर है और ज़ियारत ही करनी चाहिए। अब हम लोग तो मस्जिदों का अदब भी नहीं करते, और बिल्कुल जैसे बाजार में लड़ाई झगड़े करते हैं वही लड़ाई झगड़े हमारे मस्जिदों में भी खुदा ना खास्ता होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने घर की
کہ ادب کی توفیق عطا فرمائے. لیکن حج صاحب کو دیکھا کہ وہ فرماتے تھے فلاں مسجد شریف کی زیارت کرائیں. تو میری یہ دل تھی کہ میں وہیں پہ رہوں اور حج صاحب کی توجہ جو ہے وہ میرے شامل حال ہو. اور بڑی زندگی میں آوارہ گردی کی گھومے پھرے ہیں تو اب جا کے ایک درویش کے پاس ہم کچھ دن جو ہے وہ ٹکے رہیں. تو میں ہفتے کی کو وہاں پہ جمعہ پڑھ کے ہم گئے وہاں پہ. اور حج صاحب نے مجھے اس پورے ہفتے میں ایک بار بھی صرف اتنا پوچھا کہ کچھ دن ٹھہریں گے یا جائیں گے. میں نے کہا کہ میں ایک ہفتہ بدھ کو میں اجازت لگاتا ہوں. انہوں نے مجھے ایک جگہ پہ بلکہ لائبریری میں کہا کہ ان کو لائبریری میں ٹھہرائیں. میرا اس وقت شعبہ بھی کتابوں کا تھا, میں زاویہ فاؤنڈیشن میں کتابیں ہی طبع کرتا تھا, تو ظاہر ہے کہ میرا شعبہ ہی کتابوں کا تھا. تو پہلے کوئی تعارف بھی نہیں تھا, لیکن حج صاحب کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو لائبریری میں ٹھہرا, تو ان کا بستر لائبریری میں بچھا لے. تو میرا بستر وہاں لائبریری میں بچھا دیا گیا. تو اور مجھے کوئی بالکل بدھ کے دن میں نے قاری منظر صاحب وہاں پہ درویش تھے بڑی محبت والے, ڈیوٹی اس وقت وہ دیتے تھے, اب وہ ان کی ڈیوٹی نہ جانے کہاں ہے. ایک پچھلی دفعہ سنا تھا شاید رباط میں ان کی ڈیوٹی ہے. تو میں نے ان سے عرض کی کہ حج صاحب سے عرض کرنا ہے کہ میں اجازت چاہتا ہوں. تو انہوں نے جا کے عرض کی تو حج صاحب نے فرمایا کہ انہیں کہیں کہ اگر کوئی وقت جلدی نہیں ہے, کوئی زیادہ ضروری کام نہیں ہے تو کل چلے جائیں. میں نے کہا جی جیسے حکم ہوں میں ویسے ہی کروں. تو میں وہاں ٹھہر گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر حکم آیا کہ آج موسم بھی بڑا اچھا ہے, ہوا بڑی اچھی چل رہی ہے, تو یہ واکنگ ڈسٹنس پہ ہی ہے یونیورسٹی, آپ چلے جائیں, چہل قدمی ہو جائے گی. تو اس مسجد شریف کی زیارت کریں, وہاں مزار شریف پہ فاتحہ بھی پڑھیں. تو آخری دن انہوں نے مجھے فرمایا اور وہ بھی ساتھ کہا کہ ذرا تھوڑی سی چہل قدمی ہو جائے گی, 6 دن سے آپ یہیں پر ہیں. تو وہ ایک عجیب و غریب قسم کی ایک تربیت کا. آپ دیکھیں وہاں پہ مسجد میں جو درویش ہوتے ہیں, صبح تہجد کے وقت وہاں پہ اذان ہوتی ہے اور لوگ اٹھ جاتے ہیں لوگ اور تہجد پڑھتے ہیں. پھر فجر میں میرا خیال ہے کہ ہر روز ان کے معمولات میں ہے کہ 1.25 پارہ تلاوت ہوتا ہے. جو لوگ بھی وہاں آتے ہیں تربیت کے نقطۂ نظر سے ہوتے ہیں, اور ہر روز وہاں پہ قرآن پاک کا فجر کی نماز میں 1.25 پارہ تلاوت ہوتا ہے. اب باتیں یاد آ رہی ہیں اس برکت سے, کافی کئی سال ہو گئے. 208 میں تو ان کا وصال ہوا ہے. تو یہ میرا جو ہے, میرا خیال ہے کہ سن 200 کے قریب جو ہے میں 2000 میں وہاں پہ 201 میں اس دوران میں وہاں پہ حاضر ہوا. تو یہ وہاں پہ ایک اچھی باتیں ہیں. تو پھر اس کے بعد فجر سے لے کے اشراق تک وہاں مراقبے کا معمول تھا. لائٹ بند کر دی جاتی تھی اور خود قبلہ صاحب بھی ایک کونے میں, اور جتنے بھی لوگ حاضر باش تھے وہ سارے اشراق کی نماز تک مراقبہ کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد نماز اشراق ادا ہوتی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہلکا پھلکا سا جو بھی وہاں ناشتہ ہوتا تھا. اور اس کے بعد پھر سارے درویش چاشت کی نماز پڑھتے تھے. جنہیں کہیں حکم ہوتا مسجد کی زیارت کے لیے وہ جاتے یا اور آداب وظائف میں مشغول رہتے. پھر ختم خواجگان باقاعدگی سے ہوتا تھا اور 2 وقت میں ہوتا تھا. تو ایک پورے معمولات جو تھے, وہ جو شخص بھی آتا تھا ایک روحانی تربیت لینے کے لیے, اور حج صاحب کی ان کے اوپر نظر ہوتی تھی. میں ایک دفعہ وہاں حاضر ہوا تو میرے دل میں کچھ 4-5 سوال تھے, اور میں نے کہا کہ کسی طرح حج صاحب سے بات تو ہوتی نہیں, تو کوئی ایسا ذریعہ, کوئی ایسا سبب ملے کہ مجھے ان سوالوں کے جواب مل جائیں. کچھ اس میں ذاتی نوعیت کے بھی تھے اور کچھ اور دیگر چیزیں ہوتی تھیں. تو میں ایک دن وہاں پہ آخری دن تھا, میں نے صاحب سے انہیں کہا کہ میں نے صبح جانا ہے, تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. بدھ کا دن تھا تو صبح جو میں رات کو واپسی تھی. تو مغرب کے وقت وہاں میں نے دیکھا کہ ان کے خلیفہ غلام نقشبند رحمۃ اللہ علیہ, اب ان کا بھی وصال ہو گیا, وہ وہاں پہ نماز میں مجھے تشریف لائے ہیں اور مجھ کے حاضری کے لیے آئے ہوئے تھے. تو عشاء کی نماز پڑھ کے تو میں نے یہ سوچا, دوسرے دن جب میں نے اجازت لی, ابھی وہ میرے سوالوں کے جواب نہیں تھے, تو اشراق کے وقت مجھے پڑھ کے تو جانا تھا. تو اس سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ غلام نقشبند ایک عالی مرتبت شخصیت ہے, ان سے میرا تعارف تھا پاک پتن شریف میں. ایک دفعہ نکاح کی ایک تقریب میں زیارت ہوئی, اور وہ خود بڑے عالی مرتبت عالم اور بہت بڑے درویش تھے. تو میں نے کہا کہ زندگی میں پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ میں اگر ان کے حجرے میں حاضر ہو جاؤں اور ان سے میں دعا لے لوں حضرت غلام نقشبند سے, تو یہ کتنا ہی اچھا ہو.
تو وہاں پہ ان کے ساتھ جو درویش تھے وہ اتفاق سے کمرے سے باہر آ رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حضرت کی زیارت ہو سکتی ہے اور میں اندر جا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ چلے جائیں، حضرت صاحب وظائف پڑھ رہے ہیں، آپ جا کے پاس بیٹھ جائیں. تو میں جب حاضر ہوا میں نے سلام عرض کیا. حضرت صاحب وظائف پڑھ رہے تھے لیکن وہ وظائف کی کتاب انہوں نے بند کر دی. اور بس اتنا پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے؟ میں نے کہا لاہور سے. تو انہوں نے ایک بات شروع کر دی ویسے ہی جیسے تربیت کی درویش کرتے ہیں نا. تو وہ ابھی بات کے چند فکرے ہی ہوئے تھے کہ میں چونک گیا. کیوں؟ وہ میرے پہلے سوال کا جواب چل رہا تھا. ماشاءاللہ. جی ابھی وہ بات شروع ہوئی کہ مجھے جو ہے وہ اندازہ ہو گیا. اور میں نے کہا یہ دیکھیں کہ حضرت صاحب کا تصرف ہے کہ ابھی میں نے جانا ہے اور ابھی صاحب کی طرف سے حکم آئے گا. چونکہ ان کا اپنا ایک طریقہ تھا کہ کوئی آتا تھا تو اسے درویش کو وہ کوئی طائف اندر سے بیچ کے رخصت فرماتے تھے. تو قاری صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ٹھہریں، میں صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ جا رہے ہیں. تو اتنے میں نے کہا میں ان کی زیارت کر لوں. تو جیسے ہی انہوں نے وہ وظائف رکھ دیے. حالانکہ درویشوں کا معمول ہوتا ہے اپنے وظائف مکمل کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ظاہر ہے کہ ایک باخبر ہستی ہے تو انہوں نے وظائف کو موقوف کیا اور مجھ سے باتیں شروع کر دی. اور جیسے ہی اس باتوں کے 2-3 فکرے آگے چلے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ تو میرے سوال کا جواب بتا ہو رہا ہے. اور پھر اسی طرح انہوں نے بڑی تسلی کے ساتھ مجھے ساری باتوں کے جواب دیے. ایک بات ابھی رہتی تھی کہ کچھ اور لوگ بھی آ گئے اور وہ انہوں نے اپنی معروضات کی اور نیاز پیش کیا. تو میں نے کہا کہ اب حضرت صاحب تو مصروف ہو گئے. تو میں نے کہا حضور مجھے اجازت ہے. لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں فرمائی کہ اور اپنی جو درویش تھے ان سے باتیں جاری رکھی. پھر میری طرف کہنے لگے کہ یہ ادھر طاقچے میں ایک رسالہ پڑا ہوا ہے، یہ ذرا اٹھا کے مجھے دیں. تو وہ میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ رسالہ ہے تو اس میں سائیں توکل شاہ صاحب کے کوئی ملفوظات ہیں، یہ ان کے بارے میں رسالہ ہے. اور اس رسالے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک درویش تھے تو انہوں نے آ کے عرض کی کہ میرے کوئی رزق کے معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ رہے، رکے ہوئے. تو سائیں توکل شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کو جو اللہ الصمد کا وظیفہ بتایا تھا لگتا ہے کہ آپ اس کو پورا نہیں کر رہے. تو میں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے جی. مجھے فرمانے لگے کہ مجھے حضرت صاحب نے اس طرح یہ بتایا کہ 3300 دفعہ میں ہر روز اللہ الصمد پڑھتا ہوں. تو کہنے لگے اب آپ جائیں، آپ کو اجازت ہے. یہ میرے آخری سوال کا جواب تھا. کسی وقت حضور ضیاء الامت نے مجھے یہ بتایا ہوا تھا تو میں اسے کبھی کر لیتا تھا، لیکن میں ڈرتا تھا کہ یہ بڑا جلالی وظیفہ ہے. بچپنا آپ کہہ لیں ناپختہ، اس وقت بہت سی باتوں کا ادراک نہیں تھا. جیسے جیسے انسان کو تجربہ حاصل ہوتا ہے، کچھ مطالعہ ہوتا ہے تو کچھ چیزوں کا پتہ ہے کہ چلتا ہے. اتنے بڑے شخص نے جو یہ وظیفہ دیا ہے تو پھر سائیں جانے اور وہ اس کا کام جانے، پھر ہمیں اس تشویش میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی چیز ٹھنڈی ہے یا کوئی چیز گرم ہے. تو وہ کبھی کر لینا کبھی نہ کرنا. تو انہوں نے کہا کہ یہ سائیں صاحب نے کہا کہ میں نے جو اللہ الصمد کا وظیفہ آپ کو بتایا تھا نا، آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، یہ معاملات اس طرح کی، اس لیے مجھے فرمانے لگے آپ جائیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو وہ آخری سوال کا جواب تھا. تو یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا کیا طریقہ تربیت تھا، کس طرح جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمارے ایک وابستگی ایک تو اس لیے بھی تھی کہ ہمارے قبلہ پیر کرم شاہ صاحب سے ان کا بہت تعلق خاطر تھا. وہاں پہ حکمران بھی جاتے، اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف بھی گئے اور دیگر بڑے بڑے عالی مرتبت علماء بھی، درویش بھی جاتے. جو ان کا ایک حلقہ تھا اس کے علاوہ کسی سے ان کا کی براہ راست ملاقات نہیں ہوتی تھی. لوگ وہاں پہ جاتے اور سلام بھیجتے اور وہ دعا دیتے اور کوئی بات پوچھنی ہوتی تو وہ پوچھتے. تو کسی کو یہ اذن باریابی نہیں تھا. مجھے قاری منظر صاحب نے بتایا کہ ایک پیر محمد کرم شاہ صاحب ایسی شخصیت ہے کہ حضرت صاحب نے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا تھا اور کوٹلی کی جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے تو وہاں تک آپ نے ان کا استقبال کیا. اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پیر صاحب نے ان کی دستبوسی کی اور انہوں نے پیر صاحب کی دستبوسی کی وہاں. حالانکہ اس کا بھی کوئی ایسا تھا کہ وہ کوئی اس التزام کو نہیں کرتے تھے. اور پھر حضرت صاحب جو ہے وہ ان کو رخصت کرنے بھی کوٹلی کی حدود سے باہر تک گئے تھے. انہوں نے کہا صرف ایک پیر کرم شاہ صاحب ہیں. قاری منظر صاحب نے مجھے بتایا کہ میں جب سے یہاں ہوں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ حضرت صاحب ان کے لیے حجرے سے نکلے بھی ہیں اور حضرت صاحب نے ان کا استقبال کیا. ولی را ولی میں شناست جی. اور ان کے تو ظاہر ہے
इनके जो पीर मुर्शिद हज़रत नकीबुल्लाह शाह साहब, उनका भी एक बड़ा ताल्लुक खातर पीर करम शाह साहब से था। उसका भी मैं नहीं शायद हूँ, नकीब साहब से, नकीबी साहब से जिक्र भी होता रहता है। तो ये वली वली को जो है वो पहचानते हैं। और मुझे पीर साहब के जो साहबजादे हैं हफीजुल बरकात शाह साहब, उन्होंने, उनको जिक्र हुआ तो कहने लगे कि एक दफ़ा मैं हज साहब के साथ मैं भी गया था, तो मैंने ये देखा कि मैंने ज़िंदगी में कभी इतना एहतमाम किसी ज़ोराने में, दावत में नहीं देखा जितना उन्होंने पीर साहब के लिए किया था जी। और पता नहीं कि क्या क्या उन्होंने एहतमाम किया। जाहिर है कि वो एक मर्द दरवेश थे और खाने के आदि वो भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, लेकिन एक रस्म होती है ना, एक एहतमाम होता है। तो औलिया जो है, बेरा शरीफ का जो हॉस्टल जब बना है तो उसमें जो मस्जिद जामिया सिद्दीकी अकबर है वो हज साहब के जद्दे अमजद के नाम पे है। उसकी तामीर जो है वो कोटली वाले हज साहब ने की। बेरा शरीफ में जो मस्जिद है हॉस्टल में, उसका नाम भी जामिया मस्जिद सिद्दीकी अकबर है और वो हज साहब ने, कोटली शरीफ वालों ने बनवाई है खुद। तो ये एक, और आप ये देखें कि वो दर्स हैं, वो बच्चे हैं, कितने ही उलमा जो हैं वो, अब मौलाना आज़म साहब थे, वो एक तहसील के ज़िला मुफ्ती थे, तहसील मुफ्ती थे, बड़े आली मर्तबा हमारे बेरा शरीफ के बहुत से फाजली। उस इलाके के जितने लोग हैं वो आम तौर पे हज साहब के मुरीद हैं और उन्हें हज साहब ने भेजा कि आप जाएं और बेरा शरीफ में तालीम हासिल करें। तो उनका सदका जारिया है, वो दावतें उनकी फैल रही है। वो ऐसा शख्स जिसके लाखों मुरीद हों और कभी मीडिया में कोई जिक्र ना आया हो, उस उर्स की कोई जो है वो खबर टीवी में वो लोग नहीं देते जी, ना वो कोई इश्तिहार है, ना वहाँ किसी किस्म का है। प्रोफेसर मसूद अहमद साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं इल्मी, और ख़ुद नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े शेख हैं। वो आए काला देव जेलम में, तो उन्होंने कहा चलें उर्स पे चलें। तो वो वहाँ पे काला देव शरीफ के उर्स में शरीक हुए। तो वो कहने लगे कि मैंने तो ऐसा सुलझा, पाकीज़ा और ख़ूबसूरत उर्स जो है वो, और इतना पुरसकून, इतनी खलकत यहाँ पे आई हुई है और कोई किसी किस्म का शोर नहीं है, और ऐसा डिसिप्लिन, सारे लोग जो हैं वो बड़ी खामोशी के साथ, जो एक तरीक़ाकार है उसके मुताबिक मजलिस में बैठ गए, उसके मुताबिक लंगर में बैठ गए, और सारी भीड़ जो है वो फ़ौरन जो है वो रफ़ा भी हो गई है। तो ऐसा एहतमाम के साथ और इतनी एहतियात के साथ तो मैंने कहीं ज़िंदगी में उर्स की तकरीब नहीं देखी। जहाँ भीड़ हो जाती है तो फिर वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ख़ुद भी उन्होंने पासदारी की, और फिर उनके बेटे जो थे हज़रत हाजी पीर साहब, अब्दुल अहद इसमें ग्रामी उनका था, उन्होंने भी उस काम को जारी रखा। उनकी ज़ेर एहतमाम बड़े मदरसे, मस्जिदें बनी। जो छोटे उनके बेटे हैं जाहिद सुल्तानी, बड़े बेटे तो उनके वो भी विसाल फरमा गए, छोटे बेटे कोटली में हैं, वो काला देव शरीफ में उनका मज़ार है हाजी पीर साहब का। और उनके जो साहबजादगान हैं उनमें से मुझे 2-3 साहबजादगान की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ, और वो भी अपने बिल्कुल दादाजी के नक्शे कदम पे हैं। सब अल्लाह अल्लाह करने वाली रूह हैं, सब इल्म से शगफ रखने वाले लोग, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, और हर एक की निगरानी में मस्जिदें तामीर हो रही हैं, इदारे बना रहे हैं, और किसी किस्म की कोई तशहीर नहीं है, किसी किस्म की कोई नामो नमूद नहीं है। तो जितने भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल से उनके बेटे भी और उनके पोते भी सारे जो है ना वो सालिहियत और तकवा के उसी रास्ते पे हैं, जिन पे खुद सारी ज़िंदगी हज़रत साहब कायम दायम रहे और उनके आबा व अजदाद कायम रहे। तो आप हजरात की वसातत से एक बड़ी मर्द दरवेश, बड़े एक रूहानी वजूद, उनकी जो है वो उनके ज़िक्र खैर की सादत हासिल हुई, उनकी यादें जो हैं वो दोबारा ताज़ा हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत अता फरमाए, हमें उनके फैज़ से अख़ज़ व इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक़ अता फरमाए। माशाल्लाह, बेशक।